له من الأسماء ما اصطفى۔ چند مہینے پہلے مجھ پر قاتلانہ شدید حملہ ہوا، جس میں شدید زخمی ہونے کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر میں ایڈمٹ رہا اور 6 گولیاں فائر کی گئیں مجھ پر۔ دہشت گردوں نے راولپنڈی کے مقام کالی ٹنکی پر جب رات کو میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا مجھ پر فائرنگ کی اور اس میں میرے گلے میں پیٹ میں گولیاں لگیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے تمام دوستوں کی دعاؤں کی برکت سے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ گلے میں گولی لگی، پیٹ میں گولیاں لگیں، اور اللہ رب العزت نے کس طرح محفوظ رکھا کہ علاج کے بعد الحمدللہ شفا یاب ہوا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا، مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، اور انفرادی طور پہ مرد نے، خواتین نے الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ہاسپٹل انتظامیہ بھی حیران تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو لوگ آ رہے ہیں، اور اکثر جو ہے اصحاب دنیا ہیں جن کا مدارس سے، مساجد سے اتنا تعلق نہیں، لیکن وہ دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ علماء نے ماشاءاللہ حد سے زیادہ محبت کا اور سرپرستی کا اور دعاؤں کا اظہار کیا، اور ہمارے بڑے علماء نے جن میں حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب مدرس خانہ کعبہ، انہوں نے ماشاءاللہ حرم شریف کے اندر دعاؤں کا اہتمام کیا، اور لسان تبلیغ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے مدارس کے اندر اور انفرادی طور پہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب نے الحمدللہ رائیونڈ کے اندر سے خط بھی بھیجا اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے جید علماء اور انڈیا کے علماء اور افریقہ سے، پوری دنیا سے الحمدللہ انہوں نے دعاؤں کے لیے کالز بھی کی اور اپنے پیغام بھی بھیجے، اور لوگوں نے ماشاءاللہ دعاؤں کا اظہار کر کے قربانی ہمارے لیے صدقہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے۔ یہ سب اس چیز کا صلہ تھا کہ ہم نے مخلوق کی خدمت کے لیے جو اپنے اوقات کو فارغ کیا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے کچھ لمحے بیٹھ گئے، اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اب یہ حملہ جو مجھ پہ ہوا، پولیس اور انتظامیہ اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ میرے پاس بار بار آتے رہے اور مجھے کہتے رہے آپ کی کسی سے کوئی دشمنی، آپ کا کسی پہ شک، تو میں نے کہا آپ چیک کریں، آپ دیکھیں، میری ذاتی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہم تو الحمدللہ تمام مسالک اور مذاہب کے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کا درد رکھتے ہیں، ان کو قریب کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہر مسلک اور مذہب کا بندہ آتا ہے علاج کرانے کے لیے، یہاں تک کہ ہندو عیسائی بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی تفرقہ بازی کو ہوا نہیں دی، نہ کبھی فرقہ واریت پہ تقریر کی، نہ ہم نے کبھی کوئی فرقہ واریت کا اظہار کیا، نہ ہم نے تعصب کا کبھی مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مذہب اور مسلک کے انسان نے ہمارے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کا، عوام کا، کہ سب نے الحمدللہ بہت محبت کا ثبوت دیا، بہت دعاؤں کا اہتمام کیا، درد دل کا جو ہے اظہار کیا، اور میں ان کا میسج ٹی وی کے وساطت سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میسج ٹی وی ہی وہ پہلا چینل ہے جس نے ہمارے حملے کی خبر کو سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ اور اپنے چینل پہ جو ہے نشر کیا، اور پھر دیگر چینلوں نے اس کو چلایا، اور اس کی وساطت سے ہمارے مداحوں تک یہ ساری پیغام جو ہے پہنچ گیا، اور الحمدللہ میرے ہاسپٹل پہنچنے کے 15-20 منٹ کے بعد وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے محبت کرنے والے علماء اور دیگر لوگ پہنچ چکے تھے۔ پھر ہمارا تعلق جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے۔ بیت اللہ شریف کے چابی بردار حضرت شیخ عبد الرحمن بن صالح بن زین العابدین الشیبی، جو صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ الشیبی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کی چابی سیدنا عثمان بن طلحہ الشیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عثمان، آج کے بعد یہ چابی قیامت تک آپ کی اولاد میں رہے گی۔ جو آپ سے چابی چھیننا چاہے گا وہ اللہ کی مخلوق میں ظالم ہوگا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آج نہیں قیامت تک یہ چابی خانہ کعبہ کی اسی نسل میں چلی آ رہی ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن صالح آج چابی بردار ہیں۔
ابن صالح جو ہیں الحمدللہ میں شیبی خاندان کے گھر کا معالج اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت دعاؤں کا اہتمام کیا۔ یہ شیبی مسجد انہی کی نام سے ہے، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور کہ انتظامیہ کے ادارے نہایت سستی کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے حملہ آور پکڑنے میں، اور حملہ آور ہمارے آزادانہ گھوم رہے ہیں، ابھی تک کوئی گرفت نہیں ہے ان پر۔ اور میں یہ اس چینل کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں، اگر اب مجھ پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار ہماری انتظامیہ ہوگی، اس لیے کہ انتظامیہ اس وقت تک کوئی اس نے پیش رفت نہیں کی۔ ہمیں انتظامیہ نے آ کے پہلے دن سے کہا کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں، کوئی مظاہرہ نہ کریں، کوئی احتجاج نہ کریں۔ علماء راولپنڈی اسلام آباد نے شدید احتجاج کی کال دی، جید علماء تھے وہ، سب نے شدت سے احتجاج کی کال دی۔ میں نے منع کر دیا، انتظامیہ تعاون کر رہی ہے، اس لیے آپ احتجاج نہ کریں، لیکن آج 2 ماہ ہونے کے باوجود انتظامیہ کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے۔ تعاون سے مراد کوئی حملہ آور گرفتار نہیں کیے گئے۔ میسج ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔